بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر مشتاق احمد گوندہ، ڈائریکٹر ادارہ فروغ تعلیم و توسیع، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بھاگلپور۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کا ٹاپک ہے اسپیسیفک امیونٹی، مخصوص قوت مدافعت۔ مخصوص قوت مدافعت یہ وہ والی قوت مدافعت ہے جو کہ مخصوص طریقے سے مخصوص جانوروں میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص بیماریوں کے خلاف پرووائڈ کی جاتی ہے۔ وہ مخصوص کون سی ہوگی کہ وہ بیماری، ایک خاص قسم کی ویکسین اگر ہم کسی جانور کو لگا دیں تو جس جانور کو وہ لگائیں گے ہم، اس جانور کے ہی اندر اسی بیماری کے خلاف انہی دنوں میں قوت مدافعت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اس کو ہم مخصوص قوت مدافعت کہتے ہیں۔ اور یہ جو مخصوص قوت مدافعت ہے، اسپیسیفک امیونٹی، اس کو ہم ایکوائرڈ امیونٹی بھی کہتے ہیں۔ ایکوائرڈ امیونٹی وہ قوت مدافعت ہے جو بعد کی زندگی میں حاصل ہوتی ہے، بعد کی زندگی میں ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور یہ جو بعد کی زندگی میں حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کو ایکوائرڈ امیونٹی کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، یہ دو طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے، آرٹیفیشیل طریقے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے اور یہ نیچرل طریقے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ جو آرٹیفیشیل طریقے سے جو حاصل ہوتی ہے، یہ ہم خود ہی جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی مصنوعی طریقے سے کوئی ویکسین لگاتے ہیں یا کوئی سیرم لگاتے ہیں، پھر اس کو ہم کہتے ہیں یہ مصنوعی طریقہ۔ اور قدرتی طور پہ یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب ہمیں پتہ نہ چلے اور جسم میں کوئی چیز داخل ہو جائے اور جسم جو ہے قوت مدافعت بنا لے، تو اس کو نیچرل یا قدرتی کہیں گے۔ جیسا کہ اب یہ جو نیچرل ہے اس کے آگے دو مثالیں ہیں، ایک ہے ایکٹیو، نیچرل ایکٹیو اور نیچرل پیسو۔ جو نیچرل ایکٹیو ہے وہ کب پیدا ہوگی؟ جب کوئی ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور انفیکشن ہو جائے، کسی خاص بیماری کی انفیکشن ہو جائے، منہ کھور کی ہلکی انفیکشن ہو جائے، رانی کھیت کی ہلکی انفیکشن ہو جائے، وہ جو ہلکی انفیکشن ہوگی اور وہ جسم کے اندر کیا بن جائے گی؟ قوت مدافعت بن جائے گی۔ جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل ایکٹیو۔ یہ انفیکشن کے ذریعے یا بیکٹیریا کی انفیکشن ہوگی یا اس کو وائرس کی یا پیراسائٹ کی، پروٹوزوا کی کوئی انفیکشن ہو جائے تو قدرتی طور پہ قوت مدافعت بن جائے گی، جسم خود بنائے گا۔ تو جو چیز جسم خود بنائے گا اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو امیونٹی۔ اور پیسو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پیسو نیچرل کون سی ہے؟ یہ جو پولی ہے، یہ نارا ہے، جو دودھ پلاتے ہیں ہم، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلا دودھ جو پلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم یہ پیسو۔ اس کی قوت مدافعت پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے ماں کے اندر، وہاں سے بچے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پلیسنٹا کے ذریعے بھی جو ہے یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے قوت مدافعت۔ ابھی بچہ اندر ہی ہوتا ہے، پلیسنٹا کے ذریعے ماں سے قوت مدافعت ادھر ٹرانسفر ہو جاتی ہے بچے کو۔ اس لیے کچھ بیماریوں کی جو ویکسین ہے وہ ماں کو کروائی جاتی ہے، جب پریگنینسی ہوتی ہے تو اس وقت ویکسین کرائی جاتی ہے تاکہ قوت مدافعت پلیسنٹا کے ذریعے ٹرانسفر ہو جائے بچے کے اندر۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل پیسو۔ اور آرٹیفیشیل جو مصنوعی طریقے سے ہم قوت مدافعت پیدا کرا سکتے ہیں، اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک ہے ایکٹیو طریقے سے کرائیں، ایک ہے پیسو طریقے سے کرائیں۔ اور اگر ہم نے آرٹیفیشیل ایکٹیو تب ہوگا جب ہم ویکسین کریں گے۔ ہم نے مصنوعی طور پہ ویکسین کی، ہم چاہتے ہیں منہ کھور کی قوت مدافعت پیدا ہو، اور منہ کھور کی جب ویکسین کریں گے تو جسم جو ہے قوت مدافعت بنانا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم جس جانور کو جو بھی ہم نے ویکسین لگائی ہے وہ والی قوت مدافعت بنے گی، جسم خود بنائے گا، تو اس لیے اس کا نام ہے آرٹیفیشیل ایکٹیو ویکسین کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ اور اے ٹی ٹی، تو اے ٹی ٹی اینٹی ٹیٹنس ٹاکسائڈ، یہ بھی ٹاکسن کو جب ہم کل کر لیتے ہیں تو اس کو بھی ویکسین کہتے ہیں، اینٹی ٹیٹنس ٹاکسائڈ۔ اس کو بھی جب ہم لگاتے ہیں تو جسم خود قوت مدافعت بناتا ہے۔ اس کے حقوں میں اگر ہم نے آرٹیفیشیل پیسو کی بات کریں تو اس میں جب کوئی بیماری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈی ٹی ایس سیرم لگاتے ہیں، اینٹی ٹیٹنس سیرم، ایف ایم ڈی سیرم لگاتے ہیں، اور ہائپر امیونائز یوک بناتے ہیں۔ ایک مرغی کو ہم رانی کھیت کی ویکسین کرواتے رہتے ہیں، بار بار اس کو ویکسین کراتے ہیں، اس کے اندر قوت مدافعت بن جاتی ہے، وہ قوت مدافعت انڈوں میں چلی جاتی ہے، اور انڈوں سے ہم وہ یوک لے کے دوسرے بیمار مرغی کو انجیکشن کے ذریعے لگاتے ہیں، انٹرامسکولر لگاتے ہیں سینے پہ۔ تو
جب اس کو لگاتے ہیں تو یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے پیسو قوت مطابق کہاں پہ دوسرے جانور میں، تو اس لیے اس کا نام ہے آرٹیفیشیل ویکسین۔ اسی طرح منہ کھور کا سیرم جو ہے وہ ہمارے پاس تیار شدہ ہوتا ہے کہاں پہ، ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ لاہور میں FMD سینٹر ہے ایک، وہاں پہ وہ ویکسین بھی بناتے ہیں اور FMD کا اینٹی سیرم بھی تیار کرتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب جانور بیمار ہو تب ہم نے FMD کا سیرم لگانا ہے، جب جانور صحت مند ہو تو تب ہم نے ویکسین لگانی ہے۔ تو اس کی آگے تفصیل پھر